खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस ज़िंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। अदना खिदमत गुजार सामिया से अजीज़ों, आए इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम पर निगाह करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ये खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, तू जो भला है, तू जो रहीम और करीम है, तू जो हमारा रब, हमारा खुदावंद है, हम तेरा शुक्र करते हैं। ये खुदावंद, हम जब तेरे कलाम पर निगाह करते हैं तो ये हमें तसल्ली इत्मीनान बख्शता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। और आज भी खुदावंद, जब हम तेरे इस कलाम पर निगाह करें तो ये हमें तसल्ली और इत्मीनान जो बख्शे, हम सब इस तसल्ली और खुदावंद इस इत्मीनान को ये खुदावंद ईमान से खुदावंद कबूल कर सकें। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ हम यस्सु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम के जिस हिस्सा पर गौर करेंगे, आप मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में मत्ती की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 28 आयत। इसमें यूँ लिखा है, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। मेरे अजीज़ों, ये खौफ या दहशत या डर, खौफ के मायने वसी हल्का पर फैले हुए हैं। वो खौफ जो खुदा का खौफ है, जो पाक खौफ है। एक ईमानदार शख्स उस वक्त इस खौफ को महसूस करता है जब वो खुदावंद की हजूरी को महसूस करता है। और ये वो पाक खौफ है जो इंसान को नेक ज़िंदगी बसर करने पर आमादा करता है। लेकिन इस खौफ को एक नफसानी आदमी उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकता, वो इस खौफ में नहीं आ सकता कि वो खुदा के अहकामात को माने, उसकी मर्ज़ी पर चले और उसके अहकामात को मानते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। मेरे अजीज़ों, इमसाल पहला बाब में लिखा हुआ है कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। और इमसाल 8 बाब में लिखा हुआ है, खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। और हम इस खौफ को इब्तिदा में देखते हैं कि जब आदम और हवा ने उस फल को खाया जिसके खाने से खुदा ने मना किया था, और खुदा ने हुक्म दिया था कि उस फल को तुम लोगों ने नहीं खाना। लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जब उस फल को खा लिया, और फिर जब खुदावंद रोज़ उनसे आकर बात करता था, खुदावंद ने जब उन्हें पुकारा तो उन्होंने अपने आप को छुपाया। उस गुनाह के बायस, उस नाफरमानी के बायस जो उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना, उसके बायस जो गुनाह उन्होंने कर लिया, वो अपने आप को उन्होंने छुपाया। और हम देखते हैं कि हमारा वही पुराना दुश्मन लूसीफर, जो शैतान और अबलीस कहलाता है, जो कि मार डालने, हलाक करने और चुराने के लिए आता है। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जो कि इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ, वो ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह हमें देने आया जो हमेशा की ज़िंदगी है, जो अबाद तक रहने वाली ज़िंदगी है, और जिसे कोई हमारे हाथों से हमारी ज़िंदगी को, उस हमेशा की ज़िंदगी को छीन नहीं सकता। और हमारा खुदावंद खुदा जो हमसे मोहब्बत रखता है। मेरे अजीज़ों, ये हालात जिसमें इस वक्त हम मुब्तला हैं, ये कोविड-19, जिसमें हमें बिल्कुल उदास या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम उन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए, अपने खुदा के करीब जाते हुए, उसके कदमों में झुकते हुए, सारी दुआएं, इल्तिजाएं और मनाजात शुक्रगुजारी के साथ अपने खुदा के हजूर पेश करें। और इस बात पर भरोसा और ईमान रखें कि हमारा खुदा इन सारे हालात में हमारे साथ है। क्योंकि अगर हम यसाया नबी का सहीफ़ा पढ़ें तो वहाँ पर यसाया नबी के सहीफ़ा में उसका 59 बाब 59 चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि उसके कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, या उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। मेरे अजीज़ों, खुदा इन सारे हालात से वाकिफ़ है। वो जानता है कि इन सारे हालात में वो एक एक चीज़ को जानता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा की निगाह सारी ज़मीन पर रहती है और वो सब देखता है, वो सब जानता है। क्या वो इन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो बात जो हमसे चाहता है वो ये है कि हम उससे तकते रहें, हम अपना कामिल भरोसा उस खुदा पर कायम किए रखें, और हम बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल घबराएं ना, बिल्कुल परेशान ना हो।
اور کلام مقدس میں یہ کہیں بھی درج نہیں ہے کہ مشکلات یا مصیبتیں نہیں آئیں گی، بلکہ کلام مقدس میں زبور 34 اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند ان سب سے اس کو رہائی بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ مشکلات، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ کال، یہ ننگا پن، یہ وبا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان اس بات پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے کہ ان سارے حالات میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے تو ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ اور میرے عزیزو، ان سارے حالات میں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 365 days in a year, in a 1 year۔ اور اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو کلام مقدس میں ہمیں 365 ٹائمز یہ الفاظ ملتے ہیں، 365 ٹائمز یہ بات لکھی ہے خدا کے کلام مقدس میں درج ہے کہ تو خوف نہ کر۔ خدا کا کلام ہر روز جب دشمن ہمیں پریشان کرنے کی، ہمیں اداس کرنے کی یا ہمیں کسی طرح سے بھی خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا کا کلام ہر روز ہم سے کرتا ہے اور یہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم خوف نہ کریں۔ اور یہ سایہ اگر ہم اس کا 43 باب عزایہ چیپٹر 43 کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا تو ہر حال میں، ہر حالات میں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہم کیوں بے دل ہوں، ہم کیوں اداس ہوں، ہم کیوں پریشان ہوں؟ آج ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم کون سے خوف میں مبتلا ہیں؟ کیا ہم اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، یا کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں، یا کہیں یہ وبا ہمیں نہ لگ جائے، یا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے؟ کیا ہم ان چیزوں کے خوف میں مبتلا ہیں؟ کیا ہم اس خوف کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں، کہ یا ہم اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں ہمارا رب، ہمارا خدا، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا چھڑانے والا، جس نے ہمارے لیے پیشتر ہی سے یہ پلان کر دیا کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، تو کیا کہیں وہ ہم سے ناراض تک نہ ہو جائے؟ کیا کہیں اس کا پاک روح، ہم جو اس کا مقدس ہیں، جو ہم میں رہتا ہے اس کا پاک روح، کیا کہیں وہ ہم سے رنجیدہ تو نہ ہو جائے؟ کیا ہمارے کسی بھی ادا سے، ہمارے کسی فعل سے، ہمارے کسی بھی ایسے عمل سے جو گناہ کا عمل ہے، جو خدا کی نافرمانی کا عمل ہے، کوئی بھی ایسا کام جو بدی کا ہے، کہیں اس کے سبب سے ہمارا خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم سے جدا نہ ہو جائے؟ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں۔ یہ بیماری دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے بدن کو جو فانی ہے اس کو ہلاک کر سکتی ہے، لیکن خدا جو زندہ ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ شیطان کو اور اس کی بدروحوں کو اور ان تمام انسانوں کو جو اس کے پیروکار ہیں، ان سب کو روح اور جسم سمیت جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس زندہ خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان حالات سے، اس وبا سے، بلکہ ہمیں اپنے خدا کو تکتے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، آخر میں آپ کے ساتھ یہ حوالہ ضرور پڑھنا چاہوں گی، امثال اس کا 3 باب اور اس کی 24 آیت میں یوں لکھا ہے کہ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، جب تو لیٹ جائے گا تو تیری نیند میٹھی ہوگی، ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا۔ ہاللویا! ہمارا خدا ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ ہم بالکل بھی خوف زدہ نہ ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم خدا ان کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک گیت ہے، جب بھی میں اس گیت کو گاتی ہوں تو مجھے بڑی تسلی ملتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس گیت کو میں آپ کے ساتھ ضرور گاؤں، اور وہ گیت ہے، میرا خدا مجھے اور آپ سے اور اپنے لوگوں سے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اس کے بلائے ہوئے ہیں، ان سے کہتا ہے
کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا. میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا, کبھی بھی تجھے نہ چھوڑوں گا. تو میرا ہے, تو میرا ہے. تیری صورت میری ہتھیلی پر کھدی ہے اور ہر پل تو میرے ہاتھ میں ہے, پل پل تو میرے ہاتھ میں ہے. تو میرا ہے, تو میرا ہے. دنیا کے آخر تک میں تیرے ساتھ رہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا, کبھی بھی تجھے نہ چھوڑوں گا. تو میرا ہے, تو میرا ہے. میرے عزیزو, میرا خدا مجھے اور آپ سے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تو میرا ہے, اور ہمیں ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ یہ حالات ہمیں یسوع مسیح کی اس پوشیدہ آمد کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور ضرورت ہے کہ ہم تیار ہوں تاکہ جب یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد ہو تو کسی طرح سے بھی خداوند جو ہم اس کی کلیسیاں ہیں اس میں کوئی داغ یا جھری یا کوئی دھبا نہ ہو. اور آخر میں آپ سب سے پھر وہی بات کہنا چاہوں گی, دس ورلڈ از ناٹ آور ہوم. God's warriors, disciples and believers, get ready, be faithful and be strong. God bless you all.